ہم پیسے پہ بکے ہوئے ہیں، چیزوں پہ بکے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بکے ہوئے ہیں، عہدوں پہ بکے ہوئے ہیں۔ شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ورنہ امت متفق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حنبل، میں یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ کیا آخرت، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے۔ کرسی کے لیے ظلم بھی ڈھاتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، ضمیر کو بھی بیچتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں، نوحہ اہل بیت کا پڑھتے ہیں، کام شمر والے کرتے ہیں، ابن زیاد والے کرتے ہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اپنانا پڑتا ہے۔ یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر حکومت تھی۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان، 19 سال کی عمر کے 20 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت ہوئی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن کوئی دشمن نہیں۔ 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے۔ لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا، جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی۔ چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ میں اس کا نام لیتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس سے ماری ایسے ہونٹوں پہ، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔
ابن زیاد جب گھر داخل ہوا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، تو اس کی ماں کہنے لگی لعنت ہے تجھ پر زیاد کے بیٹے، تو نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، جا دور ہو جا میری نظروں سے، کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لے کر۔ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر لی۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں بھی پیش کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، کو بکواس کی۔ یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیچ دیا، جان کے سودے کر دی، اولاد کے سودے کر دی۔ بچوں کے لاشیں گرتے دیکھنا آسان کام ہے، بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا، چی جا کے اللہ اکبر۔ میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے؟ ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم بھی عجب لوگ ہیں، اور پورا پاکستان یزید کو، شمر کو برا بھلا کہنے پر لگا ہوا ہے، لیکن کام سارے یزید والے، شمر والے، ابن زیاد والے، ایک کام بھی حسینی قافلے کا نہیں ہے۔ کام سارے ان کے آنسو اہل بیت کے لیے، اور شرکت شمر کے قافلے میں، زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی، اور جلد سے ان کی یاد کے۔ تو یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں، ایک قدم اور بڑھائیں۔ یہ کرنا بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو اجر مل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی اہل بیت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو بہا رہا ہے، انہیں اجر مل رہا ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنو۔ اگر حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں۔ نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں، کہ پھر یہ پیغام جاتا کہ سودا کیا جا سکتا ہے، ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی۔ تو آؤ بھائی بہنوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، انقلاب لائیں۔ وہ نہیں جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا۔ انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں، ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں، زیادتی کے راستے چھوڑ دیں۔ میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ میں حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں؟ میرے دیس میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اہل بیت کی قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ظالم کے ساتھی نہ بنیں، ظلم کے راستے پر نہ چلیں، مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے شریک بن جاؤ۔ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ادھر ہی سفر ہوگا، اس طرف سفر نہیں ہو سکتا۔ مظلوم بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری ڈاکے، اغوا، رشوت، اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے؟ ان گوٹھیوں بلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے موت نہیں کھڑی ہوئی؟ جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کیا قبر کے کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے؟
کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے؟ کیا موت ان کو بھلا دے گی؟ تو آؤ بھائی ہم اپنے سال کی ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے۔ میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو۔ اللہ کی قسم اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بات پہ یقینی تو اسپین کا ایک چکر لگا لو۔ میں جا کے میں وہاں آنسوؤں سے نہیں رویا، میں جو کہتے ہیں نا خون جگر اور دل کا رونا، یعنی میرے دل اور جگر سے آنسو نکلے وہاں۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زوال آ گیا، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو، نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو۔ سب کو گلے لگانا سیکھو، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں تعصب سے پاک ہو کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں، کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح آگ بھڑک رہی ہے۔ سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں۔ رحم کرو، اللہ کے واسطے رحم کرو۔ بہت تاریکی کا دور ہے۔ بغداد زیر و زبر ہو گیا تھا جب وہاں حنبلی شافی لڑائیاں تھیں، مالکی حنفی لڑائیاں تھیں، شیعہ سنی لڑائیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو کو بیچ کے شیعہ بھی مٹا دیے، سنی بھی مٹا دیے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافی سب مٹا دیے۔ 15 لاکھ آدمی تیغ کروا دی۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرو، سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو، مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو، قومیت کے نام پہ، تجارت کے نام پر کسی بھی شکل میں ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ۔ سینے سے لگانا سیکھو، دھکا دینا نہ سیکھو، پیار کرنا سیکھو، نفرت کرنا نہ سیکھو، قریب کرنا سیکھو، دور کرنا نہ سیکھو۔ بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان 4 دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے؟ زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بیچا ہے؟ ہاں آئے گا ایک دن۔ اس لیے تو اللہ نے حسین کو سولی پہ چڑھ رہا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ستا پہ ہے، انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کہ یہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ ان یزید کے لشکروں کو بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں۔ اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ، حسین تو ایک استعارہ ہیں، ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے۔ اب لوگ روتے حسین کو ہو، چلتے یزید کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا سوداگری ہے؟ آنسو حسین کے لیے، قلم یزید کے لیے، یہ کیا جج ہے؟ یہ کیا عدالت ہے؟ یہ کیا وکالت ہے؟ یہ کیا دھن ہے؟ یہ کیا دولت ہے؟ میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان، وہ سولیوں پہ کیوں چڑھ گئے، آروں سے کیوں چر گئے، آگ میں کیوں جل گئے، کیوں درندوں نے انہوں نے جھنجھوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آؤ گے نہیں میرے پاس واپس، یہیں رہو گے فیصل آباد میں؟
کب تک تمہاری بار چلے گی؟ کب تک تمہارا چیمبر چلے گا؟ کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا؟ کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے؟ آؤ گے نہیں میرے پاس؟ ہاں، لا تحسبن اللہ غافل، غافل نہیں ہوں، حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں، یزید فرعون بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، محرم الگ ہو جاؤ، آج میرے ادھر آؤ، نافرمان ادھر جاؤ، آج پتہ چلے گا کہ کون عزت دار ہے، کون ذلیل ہے، کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے، یہاں کچھ نہیں کرا۔ حرام روٹی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، حلال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، چوری کا مال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی۔ آپ جھوٹ بولیں، آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی، آپ سچ بولیں، آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے۔ وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، 14 ارب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی، 14 ارب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا، اور 14 ارب تو انسان ہیں جو کھرب اللہ نے مخلوق بنائی، ان کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے، جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے، جو اتنے کائنات کا نظام چلانے والا اس کی طاقت کیسی ہے، جو ساری کائنات پر نظر رکھنے والا اس کی قدرت کیسی، اس کی شہنشاہی، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی ہیبت، اس کی ہیمنت، اس کی جنت، اس کی دوزخ، کیا یہ پرانے قصے ہیں؟ نئے دور نے ان قصوں کو بھلا دیا؟ کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے؟ یا قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے؟ نہیں، فأتوا بسورۃ من مثلہ، میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایک سورت قرآن جیسی دکھا دو، ایک سورت، ایک سورت، ایک سورت۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، عدل ہوگا، دیانت ہوگی، وہ ذلیل نہیں ہو سکتی، ذلیل نہیں ہو سکتی۔ 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان، اور ذلت کی بستیوں میں ایسا گرا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں، عزت تو خزل فی ادو والا، جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہوگی، والزکات مغرما، مالدار زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء پیسوں پہ بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کی فرمان برداری، وعق امہ، یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا، ماں کی نافرمانی، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے، واقصى اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی ابا کام نہ آگ چھڑے، کوئی بلا نہ لوے، کوئی بہا نہ لوے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل نکمے لوگ کریں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے، اندر میں نفاق بھرا ہوگا، قدورتیں، بغض، نفرتیں، اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہائے وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گے، مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا، فرقے بیان ہوں۔ میرے بھائیو، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، جس دیش کا وائز ہی لٹ جائے، جس دیش کا وائز ہی بک جائے، پیچھے کیا رہے گا؟ اب لوگ تو وکیل ہو، آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے، یہ جج ہے، ان کا ایک دائرہ ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک تاجر ہے، ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں،
جس آپ عقیدے پر ہیں، اب مسلمان میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرنا، سب کو سینے سے گلے سے لگانا، اسے امت کہتے ہیں۔ یہ تو ساڑھے فرقے دا ہی نہیں، ان تو سلام کرو تو نکاح ٹوٹ جاندہ ہے، یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں۔ یہ امت نہیں ہے، میرے بر صغیر میں امت نہیں ہے، فرقے ہیں، فرق ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ،